وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله تعالى معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية اللهم اجعل معاوية هاديا ومهديا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو، محبت نال درود شریف پڑھو.
تھکے تھکے نہیں. حضرات محترم، میرے برادر عزیز قاری محمد یعقوب میں کو حکم فرمائے کہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنی ہے. اور جلے میں سٹیج تے آیا تو ملک اختر طاہر صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل تو ہم نظم سنے دے پیان میں. تو موسم تہے رجب دے مہینے دی نسبت نال وفات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے شہادت امام حسین اوہ محرم الحرام دا مہینہ. تسو حضرات مشورہ لے ہو، میں تسو ساریاں دے مشورے دے نال اپنی معروضات پیش کرے سا جو تسا آکھو. سارے نزدیک اہل بیت بھی سارے محبت دا، سارے ایمان دا محور و مرکز ہیں، اور صحابہ کرام بھی سارے ایمان دا جزو لا ینفق ہیں. تسا جی میں مشورہ دے ہو میں اوہ بیان کروں. میری گال سمجھ آئی یہ کو نہیں آئی؟ نہیں، میں تمہارے مشورے نال میں کہتا الحمدللہ اللہ دی رحمت ہے، فخر نہیں کریں دا، تحدیث نعمت اور دے طور تے عرض کریں دا. 35 سال ہو گئے بیان کریں دے، میرے واسطے کوئی مسئلہ نہیں. میں تمہاری خواہش دا احترام کریں دے ہوئے. قاری صاحب نے آکھے میں نہ وہ آکھے کریں یار محرم ایک سرگنی، میں تو 2 گھنٹے شہادت سنے سا انشاءاللہ، بڑا طویل موضوع ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم ہستی ہیں کہ غیر تے غیر اپنے بھی انہاں دا نام سن دے ہوئے ذرا کب دن، انہیں کچھ وجوہات ہیں. میں آدم بھی اگر وہ بھی میں تو کو دسا دے ماں تو انشاءاللہ تھوڑا ایمان منور تے روشن تھی سی. جی ہیں اچھا سنی کون ہے نا؟ ہاں سبحان اللہ. انتہائی قابل احترام دوستو، اسا اہل سنت والجماعت ہے. سارے نزدیک محبتاں دا مرکز اور محور، محبتاں دا منبع اور مصدر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے. اللہ دے بعد اگر کہیں ہستی دے نال سب تو زیادہ عقیدت
تو زیادہ محبت پیار رکھنے تو ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے. توجہ فرمیشو ول اے محبت دا اصول ہے کہ پیارے دی ہر شے پیاری لگتی ہے. محبوب دی ہر ادا پیاری لگتی ہے. اگر صحیح نال محبت ہے پیار ہے تو وقت ہر ہستی نال پیار رکھنا پوسی جے ہستی دے نال میرے آقا نے پیار فرمائے. ٹھیک ہے نا. اور ہر ہستی کو مندہ تے برا سمجھنا پوسی جینے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بغض تے اناد رکھے. یہ گال ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ زور نہیں بولو، سارے بولو. اصل اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار کریں دے ہیں، محبت کریں دے ہیں، انہیں تو اپنی جان نچھاور کریں دے ہیں، تو کس وجہ کر کے کہ میرے آقا نے انہوں دے نال پیار کیتے. سائیں نے کندھیاں تے بھی لائے، سائیں نے اپنی لعاب مبارک نال سیدنا امام حسین کو گھٹی دیتی ہے. سائیں نے پہلے دن تو اپنی لعاب مبارک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی لعاب نال یکجا جمع فرما چھوڑیے. اصل امام حسین نال محبت کرنے ہیں اس واسطے کہ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. حسین میرے بھی کیوں ہے تے میں حسین بھی کیوں ہوں. میرے آقا نے فرمایا لوگو ان الحسن والحسین ریحانای من الجنہ. اے میرے حسن و حسین او شہزادے ہیں کہ جنہ دے سرہ مبارک وچوں میں محمد کو جنت دے پھلاں دی خوشبو آ. اصل سیدنا امام حسین نال اس واسطے پیار رکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے دے اندر نواسے ہیں، ڈوہترے ہیں. اور تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈوہترمان بہت زیادہ پیارا ہوندے نہیں ہوتا. تو جیویں سیدنا امام حسین نال پیار ہے حضور دی نسبت دی وجہ کر کے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نال بھی ساکو اس واسطے پیار ہے کہ جناب امیر معاویہ رشتے دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے سالے لگ دن. کیا لگ دن؟ سالے. میرے آقا دی سگی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام حبیبہ غیرت والی، اسلام تے دین دی غیرت والی ام حبیبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا حرم ہے، سائیں دی گھر والی ہیں. اور اے سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ نبوت نے کوئی بھی اپنی شادی
یا اپنی بیٹیاں وچوں کہیں بیٹی دی شادی اپنی مرضی نال نہیں کی تھی. حضور فرمیندن ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی جاءنی به جبریل عن ربی. میں پیغمبر اپنی کہیں بیوی دے نال اپنی شادی اپنی مرضی نال نہیں کی تھی، نہ اپنی دھیاں وچوں کہیں دھی دی شادی اپنی مرضی نال نہیں کی تھی، مگر پہلے سارا نکاح عرش تے ہو دے بعد دے اندر ان دی تصدیق و توصیف اللہ پاک فرش دے اتے فرمائے دے. تو ایسا کو ایمان رکھنا پوسی جے حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت علی نال کیتے تو اللہ دی مرضی نال کیتے تے میرے آقا نے جے اپنا نکاح سیدہ ام حبیبہ دے نال کیتے تو اللہ دی مرضی دے نال کیتے. ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو. روری آیت والی گال تا ام حبیبہ دے اندر ہائی کوئی نہ گال سمجھ دے بے اے جی میں توارے سارے ضروری آیت ہوں دیئے بھئی اوہ جانے چلو کوئی رشتہ ہے نا. نوجوانوں میری گل سنو. حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ دے اندر ہجرت کر کے گئے. جناب ابو سفیان اجن کلمہ نہیں پڑھیا، بیٹی دی محبت دے اندر مکہ مکرمہ تو پیدل چل دیا ہوئیاں مدینہ طیبہ دے اندر گئے. 500 میل دا سفر کیتے. بیٹی دا گھر جو آ سدھے چلے گئے بارو 4 پائی وچھی ہوئے اتے بستر. ابو سفیان ون کے بستر تے بہ گئے. حضرت ام حبیبہ گھر دے کم کاج ودیاں کریں نیال. اچانک نگاہ پنجے ابا یا بیٹھے اور بیٹھا حضور دے بستر دے ہوتے ہیں، میرے آقا دے بستر دے ہوتے ہیں. دوڑ دیا ہوئیاں ابا جی ذرا اٹھو گا. ابو سفیان اٹھن سیدہ نے فوراً بستر لپیٹ کی دے بستر بلھیٹ کے اندر رکھے نے واپس آئین. بابا غیظ و غضب کے نگاہ نے دا گھڑے. ابا جی بے ونجو آدھے نہیں بیٹی بہت صحیح، آدھے نہیں بیٹی میں تیری محبت دی خاطر 500 میل پیدل سفر کر کے آیا، تیرا اے حال میری آنکھاں میں سامنے بستر لپیٹ بھی دیوی. بابا سن اے بستر ہے میرے پاک محمد رسول اللہ دا. ابا اجل تسا کلمہ نہیں پڑھیا تے قرآن دے انما المشرکون نجسون شرک کرنے والا پلید دے. ابا پلید بندہ نبی دے پاک بستر تے نہیں بہ سکدا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ. ابو سفیان رکھن لگا بیٹی کہ کو باپ دا رشتہ کم تر نظر آنا پائے. آپ نے فرمایا ہاں ابا جان اصل رشتہ ایمان دا رشتہ ہے اور ایمان نبوت دے نالے رشتہ ہے. نبوت رشتہ ابوت غالب دین دا رشتہ اسلام دا رشتہ اول. اگر دین تے رشتہ ہے دین نہیں تے کوئی رشتہ کوئی نہیں. سمجھ آندی پی جی؟ اتھا ایک مسئلہ لسان جا ناراض تا نہ تھی سو لسان جا جی. لوگو سیدہ ام حبیبہ دے اس عمل نے گتھی سلجھا دیتی ہے کہ اگر ناپاک بندہ نبی دے پاک بستر تے نہیں بہ سکدا تو ناپاک بندہ نبی دے پاک روزے کی میں سن سکدے. گل نہیں سمجھ آندی پئی
کہ نعوذ باللہ جڑے لوگ آہدے نا کہ ابو بکر و عمر ایمان والے نہیں، پاک نہیں، ہمیں نا تو کو آیت تطہیر سنا کے دسیا ویندے مسئلہ میرے بزرگ نے آکھیا کچھ مسئلے سمجھاؤ، میں مسئلے بھی سمجھے نا۔ ہر آزان دے نال آیت پڑھی ویندی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سن دے رہے آیت سن دے نا، ہر روز سن دے، ٹھیک ہے نا؟ تو ثابت کیتا ویندے کہ این آیت کولو مراد 5 تن پاک ہیں جو این آیت نے انہاں کو پاک کیتے، این آیت نے انہاں کو پاک کیتے، توجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک قرآن اللہ دا بار ربط کلام ہے، ادھوری آیت کو اگو پڑھ کے سنائی میں دیئے، حالانکہ قرآن پڑھ کے دیکھو یہ آیت ہے 22ویں سپارے دی۔ کیڑے سپارے دی؟ کتنے دی؟ 22ویں سپارے دی، 22ویں سپارے دی آیت شروع دی پہ یہ قرآن دی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اتھو آیت شروع ہو رہی ہے اور تذکرہ کہنا چلدا پے، تذکرہ چلدا پے حضور دیاں گھر والیاں دا، سیدیاں گھر والیاں دا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ پچھو بھی پڑھو تے سارا ذکر خیر، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے پیغمبر دیاں گھر والیاں۔ ہن اے آیت ختم تھئیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اگوں بھی پڑھو تے پتہ چل دے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے سارا ذکر خیر نبی دیاں گھر والیاں دا ہے، اگوں بھی تے پچھوں بھی تے درمیان اچ بھی۔ اللہ دا سامنا چاہ دے لوگو جو نبی دے گھر دے اندر ہیں او نبی دے اہل بیت ہیں، جو نبی دے گھر دے اندر ہیں او نبی دے کون ہیں؟ زور بولو چا سارے اہل بیت۔ لفظی ترجمہ اگر سنو، بیت آدھن گھر کو، عربی دے اندر بیت کے کو آدھن کس کو؟ حدیث سن ذرا دے علماء کو لو، ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اے ٹکڑا ہے، اے جنت دا آڑا ٹکڑا ہے۔ بیت مانی گھر تے اہل مانی والا، یعنی گھر والے، گھر والی جو نبی دے گھر دے اندر ہے او نبی دا اہل بیت ہے۔ جو نبی دیاں دھیاں ہیں تو تاں بھی نبی دے اہل بیت ہیں، جے نبی دیاں بیٹیاں ہیں نبی دے اہل بیت ہیں،
جے نبی دیاں گھر والیاں ہیں تے نبی دے اہل بیت ہیں، جے نبی دے جماعترے ہیں تو نبی دے اہل بیت ہیں، جے نبی دے سہرے ہیں تے نبی دے سہرے کو گھاری آون ونجن کرے کوئی منع کریں دے؟ بولو دے صحیح کریں دے؟ نہیں کریں دا۔ جماعترہ بیٹے دی جگہ وہ بھی گھر دے اندر آدھے وے دے، سالہ بھی کہ اون دی ہمشیرہ گھر دے اندر بیٹھی ہے تھئی۔ نہیں سمجھ آ رہی میری گل؟ سمجھ آ دی بھی؟ تو حضرت امیر معاویہ انہوں دی ہمشیرہ حضور دی کونے گھر والی تے ام حبیبہ ساری کیا ہیں؟ اماں ہیں۔ کیا ہیں؟ تے اماں دا بھائی کون تھی دے؟ مامو۔ کون تھی دے؟ مامو۔ تو خال المسلمین حضرت امیر معاویہ امت دے مامو ہیں۔ یہ رشتہ نبی بنائے، میں تو نہیں بنایا۔ بولو تو صحیح، کائے بنائے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ دے حکم دے نال بنے تے میرے آقا نے اس رشتے کو قائم فرمائے۔ اصل لوگ العیاذ باللہ سچے دے سمجھے دے کچھ نہیں آ۔ توجہ نال سنو میری گل، اگر اساں اہل بیت نال پیار کریں آئے تو حضور دی وجہ کر کے، اگر حضرت امیر معاویہ دے نال پیار کریں تو حضور دی وجہ کر کے، میں حدیث رسول پڑھیے تمہارے سامنے، میرے آقا فرمیدن، میرے محبوب فرمیدن، اول جیش من امتی یغزون البحر قد عوجبو۔ اے لوگوں سنو سنو، سب تو پہلا لشکر اسلام دا جڑا کہ سمندری بیڑیاں دے ہوتے جہاد کرے سی، لڑائی کرے سی، میں محمد انہیں واسطے جنت دی ضمانت لینا۔ حدیث پاک دے اندر آئے، میرے آقا حضرت ام حرام دے گھر آرام فرمائیں، ستے ہوئے کہ معن آنکھوں کھل دیئے، ام حرام حضور دا پسینہ جمع بیٹھیاں کریں دیا۔ جب حضور اٹھ دیں چہرے تے مسکراہٹ کھلتے ہوئے اٹھ دیں، ام حرام پوچھ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تے ہے اتنا مسکرا دے پہلے؟ میرے آقا نے فرمایا اے ام حرام، میں خواب دے اندر بیٹھے بھی میری امت دے چند لوگ سمندرہ دے اٹھتے، سمندرہ دے سینیاں دے اٹھتے بیڑیاں بنا کے چل دے پائیں تے جہاد کرے دے پائیں۔ میں محمد دعا کرے دا پیاں، پیش کی خبر دینا پیاں کہ انہاں واسطے جنت واجب تے لازم ہے۔ دنیا جان دیئے کہ سب تو پہلا لشکر جینے سمندرہ دے ہوتے سفر کر کے قبرص، قسطنطنیہ، روم، شام دے علاقے فتح کی تن، اندھا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ اندھا نام کیا ہے؟ حضرت زور بولو، امیر معاویہ۔ 65 لاکھ مربع میل فتح کیتے۔ کتنا؟ 65 لاکھ مربع میل عبد دور دے اندر فتح ہوئے۔ انہیں اختر سے تو کو نظم سنے دے بہن، سر ایک بزرگ گزرن کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ، یار سامل کی دنگ ہے، توجہ ہے میرے پاس؟ کمتر صاحب دا نام سنے آئی؟ نوجوان تو شاید نہ سنے، بڑھلے سنے۔ کمتر صاحب عظیم شاعر ہاں، قرآن و حدیث دا نچوڑ کڑھ کے کلام لکھ دا۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ دی شان کچھ الفاظ لکھیں، میری عادت نہیں نعتاں پڑھن دی، لیکن میں انہوں نے کلام تو متاثر ہویا، آنکھوں دے تو کچھ سنانا چاہ جی سبحان اللہ آکسو ہیں۔ حضرت کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ کے گئے کہ جگ نوں سناوا کھول کے اے رتبے امیر
شام دے حضرت امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ جن محسن اسلام دے جب سنا کھول کے تذکرہ کریں دن قبرستہ قسطنطین دا سنو میرے دوستو احادیث کے اندر موجود ہے حضرت امیر معاویہ نے روم فتح فرمائے شام فتح فرمائے قبرص فتح فرمائے قسطنطنیہ دیوتے اسلامی لشکر نے اپنے جھنڈے لہرائن کمتر صاحب لکھ کے گئے کہ قبرص تو قسطنطین تے لہرائے جھنڈے دین دے ہو کے اول سرزمین دے اے پہنچے دے پیغام دے اے جب سنا کھول کے میرے دوستوں میرے بزرگوں لوگ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانو تشریح کریں دن زبان درازیاں کریں دن اعتراض کریں دن آج مسئلہ سمجھو گل پوری سمجھو میں نے صرف یہ ساڑا اہل بیت دے نال بھی ایمان صحابہ دے نال بھی ایمان جڑا صحابہ دی اکھ نہیں رکھنا وہ بھی کون آئے جڑا اہل بیت دی اکھ نہیں رکھنا وہ بھی کون آئے اللہ نے نو اکھی دیتیاں ایک صحابہ واسطے ایک اہل بیت واسطے جیدیاں نوہاں اکھیاں اور نور ناران میں ایمان ہے یا نہیں بولو سادہ عقیدہ ہے وَحْمَعَوِيَا شیر ببر اے دشمن کی تے رب دا قہر وَحْمَعَوِيَا شیر ببر اے دشمن کی تے رب دا قہر کھامل پر جیتے چکر اے دہشت درس تمہیں شام دے جب سلام کھول کے تو آنکھ سو مولی صاحب اتنے جو فضائل بیان پیا کریں دے تے ایو امیر معاویہ تہے جینے یزید کو ولی عہد مقرر کیتے تے یزید نے حضرت امام حسین نال جنگ کیتی ہے یہ میں آدھے نا لوگ ہی میں آدھے ٹھیک ہے نا پیچھے تُساں آگوں چپ تھی ویندے میں ٹھیک ہے نا اگر پڑھے نہیں تو کم از کم سننا تو چاہیے یا کوئی نا میرے بھائی بولو تو صحیح بھائی سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے ٹھیک ہے اور پہلی گل تو یہ سنو میرے آقا دے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر دے بعد کون آئے حضرت عمر دے بعد کون آئے حضرت
عثمان. حضرت عثمان دے بعد کون آئے؟ حضرت علی. ہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے بعد کون آئے؟ حضرت امام، بولو، امام حسن. 6 مہینے منصب خلافت بہن دے بعد آپ نے صلح دا پیغام بھیجے جناب امیر معاویہ کو، اور حضرت امیر معاویہ دے حد دے اتے صلح کر دیتی نے. یہ پیش گوئی ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن اللہ دا گواہ ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت امام حسن کو چاہ کے بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا بادشاہ ہے، یہ امت دا امیر ہے، یہ او ہے کہ این دے ہاتھ دے ہوتے اللہ مسلمانہ دے دو گروہاں دی صلح کروے سی. کیا کروے سی؟ صلح کروے سی. تو خلافت حضرت علی دی آئی، حضرت امام حسن دے کول جو آئی تو آپ نے بیعت کی تھی حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر حضرت امام حسن امیر معاویہ کو غلط سمجھ دے ہو منہا تو انہاں دے ہاتھ بیعت کرے نا؟ بولے دے نہیں دوسرے، بولو کرے نا ہیں؟ تو اساں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر حضرت امام حسن نے کیوں بیعت کی تھی حضرت امیر معاویہ دی؟ نہ حضرت امیر معاویہ دی بیعت کرن ہا، نہ بل امیر معاویہ اگھاں ان کو ٹرانسفر کرن ہا. اگر حضرت امام حسن رامن آ پائے تو وطنہ دے بعد چھوٹے بھائی حضرت امام حسین ہن. نہیں سمجھن؟ بولو تو صحیح. باقی اسادہ عقیدہ ایمان ہے کہ غیب دا خزانہ، علم غیب دا خزانہ کہ دے کول ضرور بولو. یزید کو اسا اچھا نہیں سمجھتے، میں ذمہ داری نال عرض کرے نا، میں اپنے اسلاف کا ترجمان ہوں. میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے لکھاں نہیں کروڑاں یزید جیسے پیدا ہومن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دی جتی دی مٹی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سارا ایمان. کیوں؟ حضرت امام حسین صحابی ہے، اہل بیت جو ہیں تے کون ہیں؟ ضرور بولو. صحابی ہیں. اور یزید صحابی بولو نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تو ہانے بھی تو کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے میرا صحابی ایک مٹھ بھر جاؤ خرچ کرے، ایک مٹھ بھر جاؤ جڑے ہیں نا احد پہاڑ سونے کنے زیادہ فضیلت والے ہیں. اے صحابی دی عظمت ہے، اے شان ہے، اے مقام ہے. جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیتے، اون ویلے یہ حضرت امام حسین والا واقعہ ہویا؟ بولو نہیں ہویا. حرا والا واقعہ ہویا؟ نہیں ہویا. یزید کو برا آسان اس وقت سے آدھے ہیں کہ انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنال جنہ لوگوں نے لڑائی کی تھی، آپ کو جنہ شہید کیتا، انہیں کو کوئی سزا نہیں دیتی، انہیں کو برا بھلا نہیں آکھیا. اس واسطے اساں اس کو برا سمجھتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، باقی رہی ہے بات کہ بیٹے دے جرم قصور باپ دے پلے پاؤنا
یہ کتھوں دی عقل مندی ہے؟ نوح علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں تے بیٹا کنعان کافر ہے، اندے حضرت نوح دا قصور ہے؟ ہولے بولے دے حضرت نوح دا قصور ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، بیوی نافرمان ہے، مشرک ہے، حضرت لوط دا کوئی قصور ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یزید کو ولی عہد مقرر فرمائے، آپ نے دعا دے الفاظ آکھیں، میرا اللہ اے یزید اگر اچھے کام کرے تو ان کو باقی رکھیں، اور اگر نعوذ باللہ یہ غلط کام کرے، اچھے کام نہ کرے، تو میں معاویہ دعا کرنا کہ اللہ ان کو ہلاک کر چھوڑی، ان کو تباہ و برباد کر چھوڑی۔ اور میرے سنی دوستو سنو، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی اگر ہی معلوم ہے نہ ہو میرا، تو آپ ایک اللہ کھینا مفسرین نے لکھے کہ حضرت امیر معاویہ نے جو بددعا فرمائیے جب یزید نے ایک غلط معاملات کی تن حضرت امیر معاویہ کی دعا قبول ہوئے، اللہ نے ان کو ہلاک کی تھے، اللہ نے ان کو برباد کر چھوڑے۔ اساں سنی وکیل ہیں حضرت امام حسین دے، وکیل صفائی ہیں حضرت امام حسین دے، اساں وکیل ہیں اہل بیت دے، نہ کہ اساں وکیل ہیں یزید دے، سارا تعلق یزید نال لنگے۔ اساں دعا کریں گے اللہ دل قیامت دے سب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ٹولے دے اندر اٹھاویں۔ یہ سارا عقیدہ ایمان، لیکن این آر کو بنا کے، این آر کو سامنے رکھ کے حضرت امیر معاویہ تے تانو تشمیع کرنا، سنو کہ حضور کے فرمان دی خلاف ورزی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اور نال سنائے، حدیث رسول پڑھ رہا، میرے آقا نے فرمایا یبعث اللہ تعالی یوم القیامت معاویہ، نہیں قیامت دے اللہ حضرت امیر معاویہ کو کھڑا کرے سی اس حال دے اندر کہ وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ حضرت معاویہ کو نور ایمان دی چادر پوائی ویسی، یعنی آپ دا ایمان اتنا منور، اتنا روشن، رداء من نور الایمان، رداء من، پڑھو چاہیے جملہ، رداء من نور ردا کے کو آدھن چادر کو آدھن، ردا کس کو آدھن؟ کس کو آدھن؟ چادر کو آدھن۔ اے جڑے تو سن دے ہو نا پنجتن پاک، بھئی یہ پاک کیویں ہوئے؟ فارس عامل سے میری گل سنائے تو آپ کو آنکھیں میں نہیں کہ جناب والا یہ پاک کیویں ہوئے؟ آدھن انہاں دے اتے ردائے تطہیر آئیے۔ کیا آئیے؟ ردائے تطہیر کے جڑلے اے آیت قرآن دی نازل تھی دی پئیے ہی حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو سجا، حضرت فاطمہ کو سجا، حضرت امام حسن کو سجا، حضرت امام حسین کو سجا، فرمایا کہ چادر دے تلے آ ونجو۔ کس دے تلے آ ونجو؟ چادر دے تلے۔ ان چادر کو کیا آکھا گیا؟ ردائے تطہیر، ردائے تطہیر، پاک کرن والی چادر۔ ایک دے اتے آئی؟ حضرت علی تے آئی، حضرت امام حسن تے آئی، حضرت امام حسین تے آئی، حضرت سیدہ فاطمہ تے آئی۔ ایک بھائی چادر نسی ونجا، حاضر بیٹھے ہوئے بھائی چادر نسا جا جی۔ میرے آقا
ہجرت کر کے مکہ تو مدینہ آئے، مکہ تو مدینہ آئے، اور مسجد قباء تو پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے کو اٹھنی بہ گئی، اہل مدینہ جوق در جوق زیارت واسطے آندے پے، انہوں جناب ابو بکر صدیق بیٹھن، انہوں میرے آقا بیٹھن، ہونا نو والد جنہیں حضور کو نہیں پہچان دے وہ پہلے آ کے جناب ابو بکر کو سلام کریں دن، وقت حضور کو سلام کریں دن، پہلے ابو بکر دا مصافہ کریں دن، وقت حضور دا مصافہ کریں دن، رازدار نبوت، رمز شناس نبوت، فراف الرسول جناب ابو بکر صدیق بھانپ گئے، جان گئے کہ شاید انہاں کو سجان دے اندر غلطی تھی دی پئیے، یہ شاید میں کو نبی سمجھ دے پائیں، نبی سمجھ دے پائیں کہ رستے دے اندر جو انوارات نبوت، جو تجلیات نبوت حضرت ابو بکر صدیق دے وجود حلول کر گئے، ہن انہاں انوارات دی روشنی دے نال چہرے دے اندر فرق نہیں پہ محسوس کرے دے، لیکن ابو بکر صدیق اٹھن تے اپنی چادر لہائی نے، میں چادر دا ذکر کر رہا ہوں، اپنی چادر لہائی نے تے وہ چادر لہا کے ایویں حضور تے چھان کر کھڑن، چھان کر کھڑن، اے ردائے صدیق ہے، ردائے صدیق، ردائے تطہیر، نبوت دی چادر، ردائے صدیق جناب ابو بکر صدیق، بیٹے بے بنجو تھے جتھا کھڑے ہوئے اتھائی بے بنجو، بے بنجو اتھائی بے بنجو، اتھائی بے بنجو، گال سمجھ آندی بھی، ردائے نبوت نبی دی چادر کہندے اتے علی تے، حسن تے، حسین تے، سیدہ فاطمہ تے ردائے صدیق ابو بکر دی چادر کہندے اتے آئیے، بولو نا، نبوت تے، نبی تے جناب ابو بکر صدیق دی چادر آئیے، تے امیر معاویہ، امیر معاویہ حضور فرمائیں دے پہن لی قیامت دے علیہ رداء من نور الایمان، کہ این دے اتے نور ایمان دی چادر ہوسی، اور وہ چادر کون پویسی؟ اللہ پویسی، کون پویسی؟ اللہ۔ اساں ایمان ودے پوچھ دے ہیں، اساں کیا ودے پوچھ دے ہیں؟ ایمان ودے پوچھ دے ہیں نا، ہیں کہ وہ جناب والا قبضہ کر گئے، خلافت پہ قبضہ کر گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قبضے دی بات نہیں ہے، میرے آقا کی دعائے، میرے محبوب کی دعائے، حدیث پاک دی اندر دے میرے آقا نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد، اللہ میرے معاویہ کو علم کتاب عطا فرما، علم کتاب عطا فرما، ومکن لہ فی البلاد، کہ اللہ میرے معاویہ کو شہر دے اتے حکومت عطا فرما۔ یہ حضرت امیر معاویہ دی خلافت و حکومت یہ اپنی مرضی دے نال نہیں ہے، قبضے دے نال نہیں ہے، حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیش گوئی دے نال ہے، تے میرے آقا دی دعا دے نال ہے۔ بھئی حدیث پاک دی اندر ہوندے میرے آقا نے دعا فرمائیں اللہم علمہ الکتاب والحساب ووقہ العذاب، اللہ میرے معاویہ کو علم کتاب عطا فرما اور علم حساب عطا فرما، اور اگر انہوں معاملات کے اندر کوئی بھول ہو بنجے، کوئی لغزش ہو بنجے، کوئی خطا ہو بنجے، تو میں نبی پیش کی دعا پیا کرے نا کہ اللہ وقف العذاب، میرے معاویہ کو دن قیامت دے عذاب کو بھی محفوظ فرما۔ کوئی گال سمجھ آئیے یا کوئی نہ؟ بولو نا بھائی۔ تو خامخواہ واسطے ایک آخری گل تو سنائی بنجے، ساکو حق حاصل نہیں، میرے جملے دورے سوچا، ساکو حق حاصل نہیں کہ اساں
انہاں لوگاں دے بارے کوئی نقد و جرح، کوئی تان تشریح کروں جنہاں نے 23 سال نبی دے کٹھے گزارے۔ رمضان شریف آیا کھڑے، آیا کر نہیں آیا کھڑا، تیاری ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دن کو روزہ، رات کو کیا ہو دیے؟ تراویح کیا ہو دیے؟ حافظ صاحب، قاری صاحب قرآن سنیں، مقتدی قرآن سنن، پچھو ایک سامے بھی کھڑا ہو دے جڑا قرآن سنتے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن سمندر ہے، پڑھ دیاں اگر کوئی غلطی لگ گئی ہے حافظ صاحب کو، فقہ دا مسئلہ اے ہے غلطی او کڈھے جڑا پچھو نماز وچ کھڑے، پہلی صف وچ کھڑے، ٹھیک؟ اگر اون سامنے نے غلطی نہیں کڈی تے او ٹوٹیاں والی جگہ تے ایک حافظ صاحب بیٹھے، جے غلطی سنیے تے سن کے اونے اتھاؤں لقمہ دیتے چاہ، اون اگر اتھاؤں لقمہ دیتے چاہ، فقہ دا مسئلہ یہ ہے میری گال سن دے بے اگر سامنے نے غلطی نہیں کڈی، غلطی کہیں کڈیے جڑا ٹوٹیاں والی جہاں تے بیٹھا ہا، یعنی نماز دے باہر بیٹھا ہا، تے اونے اتھوں لقمہ دیتے چاہ، تے حافظ صاحب لقمہ گھن گی دے، غلطی درست کیتی ہے چاہ، علماء بیٹھن شریعت دا مسئلہ اے ہے نماز حافظ صاحب دی بھی ختم تھی گئی، نماز مقتدیاں دی بھی زورن بولو ختم تھی گئی۔ ہن آکسو کڈھی تا وہ غلطی ہے، کڈھی تا اونے غلطی ہے، تے نماز کیوں ختم تھی گئی ہے؟ نماز کیوں ترٹ گئی ہے؟ قرآن غلط نہیں پڑھن دیتا، لیکن نماز کس واسطے ترٹی ہے؟ وہ اس واسطے ترٹی ہے کہ جڑا بندہ نماز وچ کھڑے، یہی افضل، جڑا نماز تو باہر بیٹھے وہی مفضول، مفضول کو حق حاصل نہیں، جو افضل دی غلطی کڈھے، افضل دی غلطی کڈھے، تو ہن چوتھی صف تو باہر والا او کو تو حق حاصل نہیں کہ پہلی صف والے دی غلطی کڈھے، تے 1400 سال گزرن دے بعد ساکو کائیں حق دیتے کہ اس پہلی صف والے معاویہ دی غلطی کڈھوں جینے 23 سال نبی دے کٹھے گزارے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ساکو کی تو حق حاصل ہے؟ قرآن جلے نازل تھی دہا، آج تو سب پڑھ دے پہوے، حفاظ کو ہونے پگڑیاں بدوے سو، یہ اتنے شان والے ہیں جلے قرآن نازل تھی دہا، میرے آقا تاں پڑھے ہوئے کوئی نن، امی نبی ہن، حضور یا حضرت علی کو سدینے ہن یا حضرت امیر معاویہ کو سدینے ہن، جو آؤ این وحی کو لکھو، این قرآن کو لکھو، تو کاتب وحی حضرت امیر معاویہ ہن، گویا حضور دا اعتماد ہا حضرت امیر معاویہ تے، حضرت امیر معاویہ تے کیا ہا؟ کیا ہا؟ اعتماد ہا، بھروسہ ہا۔ ہن جیتے نبی اعتماد کیتے، ساکو اعتماد کرنا پوسی یا نہ کرنا پوسی؟ بولو تے صحیح، ساکو بھروسہ کرنا پوسی یا نہ کرنا پوسی؟ اس واسطے وہ بندے اصلاح کرنا پڑے، جڑے سنیاں سنائیاں گالیاں دے ہوتے، سنیاں سنائیاں گالیاں دے ہوتے نبی دے صحابہ تے نعوذ باللہ تعالیٰ تشنیع کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوست